السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مئی 2025 میں مارکہ حق میں عظیم کامیابی، اس کے بعد امریکہ ایران جنگ کے مابین ثالثی کا اہم ترین کردار ادا کرنا، اور اب مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی سطح پر یہ کامیابی ہے، اور اس کو ہم جتنا زیادہ اس کو قابل تقلید سمجھیں تو وہ کم نہ ہوگا۔ پاکستان سفارتی سطح پر جس طرح سے کوششیں کر رہا ہے تو اس نے اپنی ان کاوشوں کی بدولت دنیا بھر میں اپنا جو نام اور اپنا جو مقام پیدا کیا ہے وہ سراہے جانے کے قابل ہے۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ مکہ دفاعی معاہدہ کس حد تک پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کہ محسن نقوی صاحب کا پچھلے دنوں آنے والا بیان کہ یہ سسٹم بری طرح سے کولیپس کر چکا ہے، کیا نئے صوبوں کی تشکیل سے، نئے یونٹس کے بن جانے سے کیا یہ جو کولیپس سسٹم ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنے آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل خان، جو کہ ایکس وائس چانسلر ہیں بہاولپور یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مصطفیٰ خان صاحب، جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی میں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اگر ہم اس معاہدے کی بات کریں تو فوجی تعاون کے علاوہ کہ اس معاہدے کی وجہ سے جو ہمارے مابین کیا انٹیلیجنس شیئرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ مشقیں ہیں اور جو دفاعی صنعت ہے، کیا اس کو بھی فروغ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی اس سوال کو ذرا جامع انداز سے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھا بھی ہے میں نے۔ اسے آپ پاکستان کے مفاد میں نہیں، میں اسے دنیا کے مفاد کے حساب سے بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ پاکستان کا یہ دفاعی معاہدہ یقیناً پاکستان کی اس کامیابی کی وجہ ہے جو پاکستان نے اپنی جرأت، بہادری اور فوجی قیادت کی موجودگی میں مارکہ حق میں اپنا نام اور اپنا ایک ساکھ پیدا کی پوری دنیا میں۔ اور اس کے بعد پاکستان کا جو سیناریو تھا وہ یہ بدلا۔ اس سے پہلے پاکستان کو لوگ دوسرے ممالک، نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے ممالک، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں، دہشت گرد کہرایا جاتا تھا۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ پاکستان نے اس دفاع میں اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ یک مشت پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ گو ایٹمی طاقت وہ پہلے ہی تھی، لیکن طاقت گنی جاتی ہے جواب دینے کا ہمت رکھنے والا۔ تو مارکہ حق کے بعد پاکستان کا سیاسی ایک امیج بڑھا، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈ لینے کے بعد دنیا میں یہ بھی مشہور ہوا کہ یہ اصل میں امن چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ٹرمپ نے انٹروین کیا اور پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ اب انڈیا کی وہ درگت نہ بنائیں کہ جو لاکھوں لوگوں کو اس تک لے جائے، تباہی تک، تو پاکستان نے پرامن ہونے کی وجہ سے یہ کر دیا۔ اب میں آتا ہوں سیناریو کی طرف۔ پاکستان کی اس جنگ کے بعد، اس سے پہلے آپ کو پتا غزہ کا معاملہ چل رہا تھا۔ بالکل ایک ایسا معاملہ پیدا ہو چکا ہے دنیا میں، ایک ایسا خلا پیدا ہو چکا تھا جسے آپ کہتے تھے UNO، وہ غیر فعال ہو چکی تھی، اور 60,000 لوگ اسرائیل نے مار دیے، کوئی اسے اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس کو آپ ذرا لنک کروں گا میں آج، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ یہ محض پاکستان اور سعودی عرب کا یا ترکی کا معاہدہ نہیں ہے۔ تو وہ جب فعال نہیں رہی تو اس میں جب ایران کی جنگ ہوئی تو ایران کی جنگ میں پاکستان نے وہ کردار ادا کیا جو سلامتی کونسل کو کرنا چاہیے تھا، UNO کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو آگے آئے ہی نہیں۔ اور امریکہ اور ایران کی جنگ میں پاکستان نے سیز فائر کرایا فوراً، اور پاکستان اس قابل ہو چکا تھا اس مارکہ حق کی وجہ سے اور اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری عزت جو بڑھی ہے وہ مارکہ حق کے بعد بڑھی ہے، اس سے پہلے تو آپ میں نے بتایا نا۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی
تو تمام ممالک نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ ملک امن کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور یہ ملک طاقت بھی رکھتا ہے امن کو قائم رکھنے کے لیے. امریکہ جیسے ملک سے لوگ بات نہیں کرتے تھے اور امریکہ نے پاکستان کے ذریعے سیز فائر کو غنیمت جانا جیسے ہم یا کوئی اور ملک اقوام متحدہ. تو اس کے بعد پہلے یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا اور سعودی عرب والوں نے, سعودی عرب سے میں ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں, اس ایران جنگ میں ایران نے ہر اس جگہ بمباری کی جہاں اڈے تھے امریکہ کے. تو اس جنگ میں سب عرب ممالک کو یہ باور ہو گیا کہ امریکہ جس کے ہم گن گاتے ہیں, جس کے سہارے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دفاع کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو تو کیا بچائے گا, وہ ہمارے لیے بلا وجہ تباہی کا سبب بن رہا ہے اور نہیں کہیں سٹینڈ لیا امریکہ نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کون سا ملک ہے جو اگر معاہدے کرے, اگر بات کرے تو ان کی قیادت, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو نبھا بھی سکتی ہے. تو سعودی عرب کو پاکستان نظر آیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کو کوئی منت سے نہیں, سعودی عرب کو بھی پتہ لگا کہ یہ پھر پاکستان کے اندر ایک نیچرل محبت ہے خانہ کعبہ سے, حرمین شریف سے, حضور کے روزے سے, تو پاکستان ویسے بھی ایک نیچرل دفاع ہے. جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ بات یہیں نہیں رکی. اس کے بعد باقی ممالک نے سوچا کہ امن کے لیے تو اقوام متحدہ فیل ہو گئی ہے, کوئی ایسا بلاک ہونا چاہیے جو دنیا میں امن کے لیے کام کرے. تو ترکی آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی میں بہت بہترین ہے, اس کی خاص طور پہ ایئر, اور کافی سالوں سے ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ بلاک بنایا جائے. نہیں, میں جس طرف آ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے پروگراموں میں, آپ کے پروگرام تو آج اور میں پہلے کہا تھا جس وقت جنگ ہوئی تھی کہ دنیا کو ایک ایسے بلاک کی ضرورت ہے تو جنگیں رکوانے کی پاور رکھتا ہو. اور میں آپ کو جلدی سے, چونکہ آپ نے کہہ دیا, بتا دوں, یہ یہاں تک نہیں رہے گا براب, یہ ترکی, پاکستان اور سعودیہ تک نہیں رہے گا. اس میں بہت سے عرب ممالک کے علاوہ یورپین ممالک بھی ایک وقت آئے گا, ایسا آئے گا, چائنا بھی اس میں شامل ہو جائے گا, شاید روس. یعنی یہ ایک ایسا ہے کہ آلٹرنیٹ ہونے جا رہا ہے دنیا میں اسٹارٹنگ فرام پاکستان سے, کہ ایک ریپلیس کرے گا یو این اے کو جو کہ ناکام ہو چکی. خوشتا دنیا, اور دنیا کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے امن, وہ چاہتی ہے ترقی ہو, وہ چاہتا ہے کہ جنگ کوئی کرے تو اسے سارے مل کے روک دیں. اب چونکہ روکنے میں ناکام ہوئی اقوام متحدہ, تو اب آئندہ کل کو کوئی کچھ کر دے. یہ جو ممالک ہیں انہوں نے ایک میسج دیا اور تنبیہ کی کہ اگر ہم 3 ممالک میں سے کسی نے حملہ کیا, دیکھیں یہ آفینسو کے لیے, یہ ڈیفنس کے لیے, اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم سب پر حملہ سمجھیں گے. ایک تنبیہ کافی ہے, کسی کی جرت نہیں پاکستان کے اور انڈیا کے اس مقابلے کے بعد کہ وہ اب حملہ کرے پاکستان پہ, تو کیا وہ کہ ان میں 2 میں سے بھی کرے, اور جو شامل ہے. اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے بھی ہم اگر امن سے رہ رہے ہیں, ہم پر حملہ کون کرے. تو یہ جو اب آپ کی بات کی جلدی سے میں کلوز کرتا ہوں کہ اس سے سعودی عرب کی, آپ کو پتہ ہے اکانومی میں ہم کافی کمزور تھے. سعودی عرب کی اکانومی پوری ٹیکنالوجی اور پاور اور لیڈرشپ اور ایٹامک پاور اور سکلز وہ ہمارے اور ترکی کے, یہ ایک اتنا مضبوط بلاک بننے والا ہے کہ میں دوبارہ کہوں کہ وہ بڑی طاقتیں جن کے آپ نام سنتے آئے ہیں فوجی, امریکہ, برطانیہ, فرانس اور روس, وہ اب ہمارے برابر یا ہم شاید اس سے آگے ہو جائیں گے. چائنا ایک بڑی اکانومی ہے, بہت بڑی, وہ ساری دنیا کو فوجی بھی بڑی ہے, وہ ہمارے ساتھ. اب تھوڑی سی ایک بات برسبیل تذکرہ کر دوں کہ ایک تو سی پیک کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ہے. دوسرا یہ والا جو معاہدہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے, فوجی ترقی, ٹیکنالوجی کی ترقی, ہمارے جو لوگ ہیں, سکلز ہیں, ان کے انٹرچینج کے لیے بڑا اہم ہوگا. چائنا جو ہے وہ ہمارا ایسا دوست ہے جو بغیر لکھے, بغیر معاہدے کے اتنا ہی قریب ہے جتنا یہ اب 2 ممالک آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل, ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں اتنا روشن دیکھ رہا ہوں جتنا ہماری پہلے خواہش ہوا کرتی. جس طرح ہم آپ نوٹ کریں
کچھ ممالک نے ہمارے پچھلے دنوں جب یہ شروع ہوا اور جب تک وہ معاملے نہیں ہوئے، کسی نے ہمارے ویزے پہ قدغن لگاتا تھا، کوئی ہمارے ایئرپورٹ پہ. اب آپ ذرا ٹریول کریں، آپ کو عزت کی نگاہ سے گرین پاسپورٹ کی اہمیت بڑھ گئی ہے. یہی تو آپ نے بڑھائی ہے، ملک کی افواج نے بڑھائی، ملک کے اتحاد نے بڑھائی. اب اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد سے چلیں. یہ ممالک اب آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ بھی ایسے نہیں ہیں، اب یہ زبانی کلامی بات نہیں رہی، یہ ایسے ہیں جیسے آپ کے ملک کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اب اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے اور میں اس پر حملہ کروں تو میرے ایسا ہوا نا. آپ تو اگر سعودی عرب پہ یا ترکی پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس کے دفاع کے لیے، پاکستان پہ بھی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. اب یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان پہ انڈیا حملہ کر دے اور یہ سعودی عرب اور یہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہت بہترین معاہدہ ہے. مصطفیٰ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی کہ جس طرح سے یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، تو اس معاہدے کے ہونے کے بعد سے ڈیفینیٹلی اسرائیل اور بھارت جو ہیں وہ بھی کافی ان کے اندر بھی بے چینی ایک پیدا ہو گئی ہوگی کہ یہ اتنا بڑا بلاک بننے جا رہا ہے. تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت بھی مل کر ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں، جس میں پروبیبلی یونان، سائپرس، UAE، یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا یہ ممالک بھی کامیاب ہو جائیں گے ایک ایسا بلاک بنانے میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی قوم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. باقی آپ نے جو مکہ دفاعی معاہدہ کی بات کی ہے، میں پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. میں تھوڑی سی ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں، یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے ہمارے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان میں، لیکن ہمیں ایک اسٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہمارا امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا اس ٹائم پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا اسلامک بلاک نہیں بنے گا، اور سلامتی کونسل کی بات کی ہے ابھی پروفیسر صاحب نے. دیکھیں، اس ٹائم جو ہماری امت مسلمہ کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان. دیکھیں، پاکستان نے جب امریکہ اور ایران کی ثالثی کا کردار ادا کیا تو پاکستان کا پوری دنیا میں ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری جو ثالثی پالیسی کو پوری دنیا میں سراہا گیا، اور پاکستان ایک دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت، تو پاکستان پہلے ہی ہے ایٹمی طاقت، جس کا مظاہرہ ہم نے 10 مئی کو کر دیا تھا، اور انڈیا کو جو ہم نے عبرت ناک شکست دی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. مگر ہمیں اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت جو ہے، جو ہمیں اسلامی ممالک کو جو پرابلم جو فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ سلامتی کونسل میں ہے. جب تک اسلامی ممالک کو ویٹو پاور نہیں ملے گی اس ٹائم تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس وقت ہمارے اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ویٹو پاور لیں سلامتی کونسل سے، تاکہ جب ہمارے کشمیر کا مسئلہ جب سلامتی کونسل میں پیش ہوتا ہے، ہمارے فلسطین کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش ہوتا ہے، ایران کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش ہوتا ہے، تو وہ ویٹو کر کے یہ بڑی طاقتیں جو اس کو مسترد کر دیتی ہیں. تو لہٰذا جب تک ہمارے اسلامی ممالک کے پاس ویٹو پاور نہیں ہوگی تو ہم امت مسلمہ کو لیڈ نہیں کر سکیں گے. تو باقی جہاں آپ نے بات کی، بھارت بھی اپنا ایک جو ہے کہ بنانے جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ ان کی پہلے ہی بنی ہوئی ہے. بھارت اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. یہ جو اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے اس میں بھارت ملوث ہے. وہ ایران کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا پاکستان میں جو انہوں نے اپنی نظریں رکھی ہوئی ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ، تو یہ ساری بھارت کی سازش ہے. امریکہ ہو گیا، بھارت ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، ان کا اپنا ایک بلاک ہے، لیکن ہمیں ان کی بلاک سے کوئی وہ نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کو ایک اسلامی بلاک بنانا چاہیے. انشاءاللہ جو اسلامی بلاک ہے وہ اپنے پورے امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ جو چائنا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور ان کے ایک درینہ تعلقات ہیں جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے چلتے آ رہے ہیں. اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی نیٹو کا حصہ ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. تو کیا یہ جو بلاک بنا ہے اس میں اس کا تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اس پہ کسی چیز کا بھی ابھی کچھ اثر پڑنے والا نہیں. اب یہ بلاک سب چیزوں پر اثر انداز ہونے والا ہے. میں نے تو دوبارہ کہوں گا کہ وہ جو میرے ساتھی فرما رہے تھے کہ نیٹو سے سیکورٹی کونسل میں ایک ویٹو پاور ہونی چاہیے، اگر تو یہ اقوام متحدہ قائم رہتے. آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک تھی لیگ آف نیشن، جس طرح یہ UN ہے نا، وہ اس لیے ختم ہوئی تھی کہ وہاں پہ بھی کچھ ممالک نے اجارہ داری کر لی تھی اور اپنی منمانی کرنے لگے تھے.
اب صورتحال UN کی تقریباً وہ ہو گئی کہ دنیا کے سب سے بڑے مسائل جن کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی پنپ رہی ہے، جو کہ ممالک اس میں شامل ہیں، انڈیا کشمیر کے ذریعے دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے اور افغانستان کے ذریعے بھی کر رہا ہے، اور اسرائیل کی دہشت گردی تو خود کھلا ہے۔ اب پہلی بار امریکہ نے اتنی فاش غلطی کی ہے، جو کہ نیٹو پاور لیتا ہے، جو اسرائیل کے کہنے پہ ایک اتنی پاور جس کی ایک ساکھ تھی، وہ ایک دوسرے ملک پر جنگ کے لیے اس کا کہنا، دیکھیں باتیں جو مرضی کہیں ٹرمپ، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ نیتن یاہو کے ایک کارندے کے طور پہ امریکہ نے کام کیا ہے۔ دیکھیے بڑی بے عزتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب خود ایران سے ڈر رہا ہے، جس طرح سے وہ جہاز میں کنٹینر میں چھپ چھپ کے دوسرے طیاروں میں گئے ہیں، تو وہ تو خود ایران سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ تو آپ کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ میں اپنی ساکھ کو ختم کر چکا، اور اقوام متحدہ ان 5 ممالک کے گرد گھومتی ہے، نہ کبھی کشمیر کا مسئلہ حل کر سکے، نہ کبھی فلسطین کا کر سکے۔ تو میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو بلاک بنا ہے یہ ایکسپینڈ بھی ہوگا۔ چائنا تو اس کے ساتھ ہے ہی، میں نے بتایا کہ چائنا کا اور پاکستان کا پیکٹ جو ہے وہ اس معاہدے سے بھی مضبوط ہے، تو اب کسی چیز کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ میں نے شاید آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کہا یورپین ممالک بھی آ کے اسی شامل ہوں گے۔ اصل میں ہر دنیا کا ملک اب امن چاہتا ہے، کوئی اپنی سیکورٹی پہ رسک نہیں لینا چاہتا، اور یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ تو رسک بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ معمولی غلطی نہیں کر چکے، اقوام متحدہ ہوتے ہوئے جب چاہے نیٹو کی، میں آپ کو نیٹو ختم ہو جائے گی، نیٹو تو خود ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ غیر فعال ہونے والی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے مصر پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، غزہ میں کچھ نہیں کر سکے، لیبیا کو وہ، تو یہ تو ایک جسے کہتے ہیں انارکی پھیلا دی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اثر پڑے گا تو اس معاہدے کا یہ پڑے گا کہ یہ بلاک بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور یہ بلاک امن کا بلاک ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ تو جنگ کا بلاک ہی نہیں، کیونکہ اب دنیا بھی امن چاہتی ہے، یورپ کو بھی ترقی چاہیے، امریکہ کو بھی ایون امریکہ کے لوگ بھی کہیں گے کہ بھی چھوڑو، اور اسرائیل کی جو تہمت امریکہ پہ لگی ہوئی ہے وہ تہمت اب امریکہ دھونا چاہے گا، اگر نہیں دھوتا تو امریکہ کا ساکھ پہلے ہی متاثر ہے، اور وہ ہٹ در یہ 2 ممالک جو ان سے ہیں مذہبی متعصب ممالک، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ایک یہ ہندوتا کا والا انڈیا اور ایک اسرائیل یہودیت، ان دونوں کو ہی آئسولیٹ کرے گی دنیا، تب امن آئے گا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یا تو اقوام متحدہ رہے گی تو یہی بلاک شاید ویٹو پاور بھی لے گا، اور اس کا ظاہر لیڈر پاکستان ہوگا، اور اگر اقوام متحدہ نہیں رہتی تو جو بھی اقوام متحدہ ہوگی اس میں ایک ایکولیٹی کا ہوگا، اور اس میں یہ پہلا اصول ہوگا کہ جب ایک بھی ملک دوسرے پر ناجائز حملہ کرے گا تو ساری دنیا اس پہ بین لگائے گی، اس کو روک دے گی، اور طاقت سے اس جنگ کو روک دے گی۔ یہی اب دنیا کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے پہلے اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا اور غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا، اس کے بعد پھر امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کی طرف بڑھے اور وہاں پہ جنگ شروع کر دی، اور اس میں نہ صرف ایران بلکہ تمام تر جتنے بھی اسلامی ریاستیں تھیں جہاں پر امریکہ کے اڈے تھے وہ سب اس کا نشانہ بن رہے تھے۔ تو دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اب جس طرح سے یہ بلاک بن گیا ہے تو کیا اس بلاک کے بننے کا بنیادی مقصد اسرائیل اور امریکہ کا جو انحصار ہے بڑھتا ہوا، کہ وہ جو دنیا کے اوپر اپنا پریشر ڈال رہے ہیں، کیا اس کو یہ کم کر دے گا؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے ایران سعودی عرب ترکی کے پاکستان کے درمیان، تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ سب سے پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا تھا، اور پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مذاکرات ہمارے سیکنڈ راؤنڈ ہوئے تو اس کے بعد پاکستان نے جو ہے اپنی فوجیں وہاں تعینات کر دی تھی، کیونکہ سعودی عرب کی درخواست پر کہ جی آپ کا ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارے پہ حملہ ہوگا تو وہ سمجھے پاکستان پہ حملہ، اور پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے سمجھے سعودی عرب پہ حملہ ہے۔ تو اس کے تحت پاکستان کی جو فوج ہے ہماری، انہوں نے جا کے ان کے اڈے پہ ہمارے جا کے وہاں تعینات ہو گئے تھے۔ اب اس میں صرف ترکی کو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیں معاہدہ اچھی چیز ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک بڑا اچھا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا کیا یہ معاہدہ جو ہے ہمارے مشرقی وسطی میں، جو ہمارے خطے میں اس ٹائم
جو درپیش جنگ کی صورتحال ہے کیا اس کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ دیکھیں پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا, ثالثی کا کردار ادا کیا, مگر آپ دیکھیں کہ اب جو مذاکرات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ جو ہونا تھا جنیوا میں جو ہوا ہے ان کا مذاکرات, وہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ نہیں تھا, وہ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا دوبارہ امریکہ نے ایران پہ حملے شروع کر دیے اور ابھی تک وہ اٹیک کر رہا ہے. مگر پاکستان کو اب وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یا جو اسرائیل ہے, اسرائیل کے کہنے پہ پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جو ہے ایران کو کسی طریقے سے دوبارہ ہم اس کو اٹیک کریں اور اس کو ہم صفحاتی سے مٹانے کی کوشش کریں. دیکھیں دفاعی معاہدہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 ملکوں کا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اسلامی بلاک ہونا چاہیے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی گئی تھی اور وہاں پر باقاعدہ قرارداد منظور کی گئی تھی کہ ہماری اسلامی فوج ہوگی. دیکھیں معاہدہ, دفاعی معاہدہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں پروفیسر صاحب کو اس چیز کہہ لیں گے ماشاء اللہ خود وہ اس دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری اسلامی فوج بنی ہوئی ہے باقاعدہ, جس کے جو ہمارے کمانڈر ہیں جنرل راحیل شریف صاحب, وہ ان کے ہیڈ ہیں. تو 40 ملکوں کی دفاعی فوج ہے. تو وہ فوج کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد اس کا یہی ہے نا کہ جب بھی کسی اسلامی ممالک میں اس قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو وہ اسلامی فوج جو ہے وہ اپنے اسلامی ممالک کے لیے ان کی مدد کو پہنچے. تو میرا یہ سوال ہے جب ایران پہ ہو رہا ہے, فلسطین پہ ہو رہا ہے, لبنان پہ ہو رہا ہے, جب تو ہماری اسلامی فوج کہاں پہ ہے؟ یہ 3 ملکوں کی دفاعی معاہدہ بہت اچھی بات ہے, دفاعی معاہدہ, لیکن جو ہماری اسلامی فوج بنی ہے وہ کس دن کام آئے گی؟ اب دیکھیں نیٹو کی فوج ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہہ رہا ہے نیٹو ختم کرے؟ اس لیے ختم کرے جب نیٹو نے ایران کے اوپر امریکہ نے جارحیت شروع کی تھی اسرائیل نے, تو نیٹو فوج نے انکار کر دیا تھا اور جتنے بھی یورپین ممالک انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم امن چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے. تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کو خارجی سطح پہ بھی اور دفاعی سطح پہ بھی بری طرح شکست ہوئی ہے. یہ 3 ملکوں کے دفاعی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, یہ پورا عالم اسلام کا معاہدہ ہونا چاہیے اور ہماری اسلامی فوج بنی ہوئی ہے, اس کو اہم رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور بڑھتے ہیں صوبوں کی تقسیم کے معاملے کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن پہلے تھوڑے سے میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کروں گی کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ ہے اس میں پاکستان دنیا میں 169 ممالک میں سے 131 نمبر پر ہے. انسانی ترقی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان 193 میں سے 188 نمبر پر ہے. بھوک کے اعتبار سے 123 ممالک میں سے 106 نمبر پر ہے. رول آف لاء کے اعتبار سے 143 میں سے 130 نمبر پر ہے. 55% لوگوں کو پاکستان میں صاف پانی فراہم نہیں ہو رہا. 0.8% جو ہیں وہ صحت پر صرف ہمارے ملک میں خرچ کیا جا رہا ہے پرسنٹیج کے حساب سے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہمارے جو 4 صوبے ہیں اس کے بنیادی مسائل میں شامل ہوتا ہے. 4 صوبوں کے یہ مسائل ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہے, اگر تو یہ 33 یونٹس بن جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے جو پہلے باتیں کی اس کو اس سے لنک کرنا, آپ 33 کے 300 بھی بنا دیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا. ذرا میری بات کو ایک سن لیں, ایک جملے میں بات کو آپ کو کہوں گا اور پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ مسئلہ نظام کا ہے ہی نہیں, مسئلہ نظم کا ہے, ڈسپلن کا. ہم نے جو آئین اور قانون بنا دیا یہ بہت بہترین ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے. یہ صوبے سارے کے سارے جو بھی ہیں کیا وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. یہ جو معاملے جی ڈیلیور کر نہیں پا رہے, کرنا نہیں چاہ رہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آئین پر پوری طرح عمل کریں. ہمارے ہاں 2 رخی چلتی رہی حکمرانوں میں, سیاستدانوں میں, کہ جہاں ان کے مفادات ہیں وہ چیز کی تو وہ آگے اچھال دیں گے, اور جہاں عوام کے دیکھیں اگر عوام کے تمام مسائل حل ہو جائیں, عوام کو روزگار مل جائے, انڈسٹری چل پڑے, زراعت چل پڑے, گراس روٹ لیول پر کوئی مسئلہ نہ ہو, تو یہ اتنے بڑے بڑے مسائل نہ ہو جو آپ نے بتایا کہ 100 پتہ نہیں کا. بات یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ آئین میں ہے. اگر بلدیاتی الیکشن ہو جائیں, اچھا جہاں ہوئے ہیں وہ بھی اختیارات دی آئین کے تحت. اب اگر
اختیارات نہ دو گے تو چھوٹے چھوٹے مسائل جون سے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے رہیں گے. MNP کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے اتنے بڑے حلقے کو ایک ایک بندے کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ نیچے سے سر ہمارے یہاں تو کونسلر کی سطح پر بھی کام نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, بہت سارے ایسے کام جو کونسلر لیول پہ ہونے چاہیے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ صوبے اتنے بنا دیں. ابھی تو 4 صوبوں 5 صوبوں میں ہمارے تعصبات اور ہمارے جھگڑے ہیں وہ آپ پیدا کرنے والے, یعنی بے شک وہ 1% لوگ کر رہے ہیں. اگر یہ 33 بننے ہوں گے تو کیا آپ کہیں گے یہ آرام سے میں نے بیٹھ کے کاغذ پر بنا دینے, وہ کہے گا میں نے یہاں شامل ہونا تھا, وہ کہے گا میں وہاں شامل ہوگا, وہ کیا. یہ 33 وزیر اعلیٰ بننے سے مسئلہ نہیں ہوگا. ڈسٹرکٹ کونسل بنا دیں آپ, ہر ڈسٹرکٹ میں پورے پاورفل لوکل لیول کا سارا آئین میں ترمیم کر کے انہیں اختیارات دے دیں, سیوریج کے, پانی کے, صحت کے, تعلیم کے, یہ معاملے حل کریں. وفاق کیا رکھے؟ وفاق وہ رکھے جس طرح برطانیہ میں ہے. برطانیہ میں ڈسٹرکٹ کونسل سارے معاملے حل کر رہی ہے, لیکن اصل پالیسی وفاقی حکومت بناتی ہے. دفاع وفاقی حکومت کے بعد ہے, خارجہ وفاقی حکومت کے پاس ہے, تعلیم ان کے پاس ہے, ہیلتھ ان کے پاس ہے, اور اختیارات بھی ان کے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اس ملک سے محبت رکھتے ہیں تو اس نظام کو جو آلریڈی ہے اس آئین کو اس کو امپلیمنٹ کریں, اور اگر ہم نے یہ شغل کرنا ہے تو یہ کر کر کے ہم یہاں تک پہنچے. میں اب ایک لطیفہ آ گیا. امیر تیمور کے زمانے میں ایک بال بکھرے ہوئے ایک بندہ بیٹھا تھا اور وہ شعر پڑھ رہا تھا. اگر آپ ترک شیرازی بدست آرد دل مارا بخال ہندو اش بخشن سمرکندو بخارا. امیر تیمور کو کسی نے کہا کہ تو دنیا کے کھوپڑیوں کے مینار چن دیے تو نے تو ملک فتح کرنے پہ, اور وہ ایک فقیر بیٹھا ہوا وہاں شعر پڑھ رہا تھا کہ میں اپنے محبوب کے تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا بخش دوں گا اگر مجھے وہ نظر آ جائے. تو امیر تیمور نے کہا پکڑ لاؤ. پکڑ کے لایا گیا دربار میں, تو وہ مٹی میں اس میں کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تو امیر تیمور جب دربار میں بیٹھا تھا اور وہ لایا گیا تو اور بتایا کسی نے کہ یہ ہے وہ بندہ جون سا سمرقند و بخارا کو بخش رہا تھا ایک تل کے بدلے, تو اسے ہنسی چھٹ گئی. اس نے کہا تو نے اپنا حال دیکھا ہے, تو سمرقند و بخارا بخشے گا, یہاں تو گھوپڑیوں کے مینار چننے پڑے. تب وہ کہیں گے ہم بخش بخش کے اس حال کو پہنچے. تو بات ہے کہ ہم یہ اپنے امپلیمنٹ نہ کر کر کے اس حال کو پہنچے. قانون ہمارا کوئی غلط نہیں, گفتگو ہماری کسی کی بھی نہیں. آپ تقریر سن لیں کہیں قومی اسمبلی میں چلے جائیں, وہ بھائی جو کہہ رہے ہیں اسے کرنا شروع کر دیں. تو مسئلہ نظام کا ہے ہی نہیں, مسئلہ ہے نظم کریں, اپنا ڈسپلن کریں. قائد اعظم نے وہ کہا تھا نا جون سا ایمان تنظیم, تو تنظیم کی بھی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. بس یہ تینوں پہ عمل کریں. یہ اسے اب زیادہ یہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. قائد اعظم کے اس قول میں 2 الفاظ اور ایڈ کروں گی, ایمانداری اور دیانتداری کی بھی ضرورت ہے. ایمان تو کہہ دیا نا, ایمان میں دونوں آ گئے. ایمان میں دیانتداری شامل ہے. اگر دیانتدار نہیں تو ایماندار نہیں. اس تو وہ آپ نہ بھی شامل کریں, وہ جامع لفظ ہے. صحیح. مصطفیٰ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو محسن نقوی صاحب نے سسٹم کے فیلئر کی بات کی اور کہا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کولیپس کر چکا ہے, اس میں اوور آل اگر ہم گراس روٹ لیول سے دیکھیں تو بہت ساری ہمیں برانچز نظر آئیں گی جو کولیپس کی ہوئی ہیں اس ٹائم نا. لیکن جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ ہماری, اگر آپ جوڈیشری کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ہمارے بالکل ناکام ہے. کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان میں 23 لاکھ مقدمات ہیں جو ابھی تک التوا کا شکار ہیں, اور یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری لیول پر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایپلک فورم پر مزید مقدمات ہیں جو موجود ہیں. تو یہ سسٹم کا سب سے بڑا فیلئر ہے. بھٹو صاحب کا آپ کیس دیکھ لیں, کب سے چلا, اس کا فیصلہ نہیں کروا سکے بلاول صاحب. اس کے علاوہ یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں. تو جس ملک کا قانون ہی اتنا سست ہو تو وہاں کے جو باقی نظام ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے, جو آئین ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے منظم کی ضرورت ہے. ہمارا آئین
واضح ہے، مگر ہمارے قانون اور آئین پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. خواہ وہ آپ اس ملک میں انتخابات کرا لیں، وہ آئین کے تحت نہیں ہو رہے. آپ اس ملک میں جوڈیشلی سسٹم کی آپ نے بات کی، اس کی تعیناتی جو ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہو رہی. جب ایک ملک کا پرائم منسٹر جوڈیشلی ججوں کی اپائنٹمنٹ کرے گا، مجھے بتائیں کہ آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ دیکھیے آئین میں بھی جوڈیشلی کی تعیناتی کی ایک شرائط ہے، اور حکومت بنانے کے لیے بھی ایک شرائط ہے. آئین کے آرٹیکل 62 ہے، آرٹیکل 63 ہے، آرٹیکل 217 ہے، 218 ہے. یہ وہ آرٹیکل ہیں جو ہمیں آئین نے متعین کیے ہیں کہ ان شرائط پہ عمل درآمد کریں تاکہ ملک میں ٹرو ڈیموکریسی ہو، ملک میں جمہوریت ہو، آئین کے تحت ملک چلے، قانون کے تحت ملک چلے. ابھی آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی ہے. دیکھیں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ لوکل باڈیز انتخابات ہوتے ہیں جو وفاق اور صوبہ سے اختیارات لے کے نچلی سطح پہ منتقل کرنے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ایم این اے ایم پی کا کام نہیں ہوتا. ہمارے ایم این اے ایم پی کا کام سڑکیں بنانا، صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، اور ایک پڑھا لکھا نوجوان بی اے پاس، ایم اے پاس ہاتھ باندھ کے جا کے ایک ان پڑھ ایم این اے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی نوکری کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. وہ ایم این اے جو انگوٹھا لگا کے پارلیمنٹ میں آیا، جس کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے. مگر یہ سسٹم ہمارا خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ گراس روٹ لیول تک تبدیلی نہیں کریں گے نا، آپ کا مسائل حل نہیں ہوں گے. محسن نقوی صاحب نے اپنا جو آپ نے بیان کی بات کی، انہوں نے بیان کی بات جو دیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ کے سسٹم کولیپس کر گیا ہے، باتیں ان کی درست تھی. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے 2 گھنٹے کے بعد اپنی بیان کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب یہ کہنے کا نہیں تھا، اور یہ موجودہ حکومت جو ہے اپنا میعاد پورا کرے گی. دیکھیں وہ انہوں نے بات کیوں کی؟ جب انہوں نے یہ بات کی، اب سوشل میڈیا آپ نے دیکھا تھا کہ عوام نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. عوام چاہتی ہے کہ اس ملک کا سسٹم چینج ہو، ہمارے مسائل حل ہوں، گراس روٹ لیول تک ہمیں ملیں، ہمارے ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں، تاکہ ہم نچلی سطح سے ہم اپنے میئر، ڈپٹی میئر، ہمارے جو ضلعی کونسلر ہیں، چیئرمین، ان کے پاس جائیں، ہمارے وہ مسائل حل کریں. ہماری ایکسیس ایم این اے تک نہیں ہے، منسٹر تک نہیں ہے. اب آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات چھیڑی تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو جس طرح جنرل الیکشن کا آئین ہے نا کہ آپ نے 90 دن میں کرانے، اسی طرح ہمارے ملک کا آرٹیکل جو ہے 140 کلاس 1 کیا کہتا ہے کہ آپ نے بر وقت جو ہے نا بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارا آرٹیکل 140A2 کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ فل فور آئین اور قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات کروائے، تاکہ عوام کے جو اختیارات ہیں نچلی سطح کا منتقل ہو جائیں. مگر یہاں آپ نے دیکھا کہ ہمارے بلدیاتی فنڈ تو ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی کھا رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کھا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کھا رہا ہے، منسٹر کھا رہے ہیں. بھائی یہ کون سا نظام ملک میں چل رہا ہے؟ دیکھیں اس نظام کو آئین کے تحت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہمارے ملک میں ایک ریفارم نہیں ہوگا. انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے. بلدیاتی انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہوں. دیکھیں 2015 میں اسلام آباد میں انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی، اور ابھی تک نہیں ہوئے. 3 دفعہ الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے، مگر وہ انتخابات نہیں کروا سکی. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. جس طرح سے آپ نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے ملک کو نظام کی نہیں نظم کی ضرورت ہے، لیکن اگر اوور آل ہم پورے ملک کا سینیریو دیکھیں، جو ڈسکشنز اس صوبائی سطح پر یونٹس بنانے کے حوالے سے چل رہی ہیں، تو اگر اس میں بھی ایک چھوٹے سے مجھے فیکٹ اینڈ فگرز ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم پاکستان کے 4 صوبوں کو دیکھیں تو یہ پاکستان کے 4 صوبے دنیا کے کچھ ممالک ہیں وہاں کے صوبوں سے، وہاں ان ممالک سے بھی زیادہ بڑے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھیں کتنی ریاستیں ہیں، بھارت کو آپ دیکھ لیں کتنے صوبوں میں پر محیط ہے وہ. اگر ہم پاکستان کے 4 صوبوں کی بات کریں تو اس کی 241.5 ملین آبادی ہے. غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں ہمارے ملک کے وہ 6,877 ارب روپے کے ہیں. ہر صوبہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے. پنجاب جو ہے وہ تقریباً 182 ممالک سے بڑا ہے. سندھ 162 ممالک سے بڑا ہے. KPK 152 ممالک سے بڑا ہے. بلوچستان 172 ممالک سے بڑا ہے. تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صوبے اتنے بڑے ہیں تو پھر یہاں پر وہ نظام نہیں چلایا جا سک رہا. اگر اس کو یونٹس میں چینج کر دیا جائے گا تو پھر اس میں بہتری آئے گی اور کام آسانی سے ہوں گے اور ترقی کی طرف ملک جائے گا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے، انڈائریکٹ کہا ہے، آپ نے میں نے کہا کہ لفظ صوبوں کی بجائے انتظامی یونٹ کی ضرورت ہے. اور میں تو یہاں تک قائل ہوں کہ انتظامی یونٹ ہر ضلع ہو، ہر ضلع میں تعلیم کی وہ سہولت ہو، ہر ضلع میں صحت کی وہ سہولت ہو، ہر ضلع میں پورا سسٹم ہو، ہر ضلع میں لوگ اپنے نمائندوں کو کر کے، اور 90% بجٹ وہاں ہو اور وہ کریں. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ صوبے سے، اب افغانستان ہے، وہاں کے تو صوبے اتنے ہیں، میرے خیال میں ہمارے ضلع بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب
آپ کا سسٹم دے سکتا ہے جو وہ اس کی طرف جائے. ابھی جو نہیں دے سکتا اس کو کر کے کچھ نہیں حاصل. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کونسلز کو اتنے اختیارات دے. اب دیکھیں 15 یا 20 25 وزیر اعلیٰ بنانے سے اگر ہو تو یہ جو آپ نے بتایا اتنے وہ تو پھر مزید گڑبڑ ہوگی. یعنی پہلے آپ 4 صوبوں کے اخراجات میں اتنے فلاز آپ کیا ہے. اگر یہ نظام کی بجائے نظم نہیں آتا تو پھر تو آپ 33 صوبوں میں کہاں سے اخراجات. یعنی اس کا مطلب کہ ہم صوبہ چلانے کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنے خوشحال اور اتنے آگے جا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اختیارات دیں لوگوں کو اور وہ اس کو ترقی دے. زراعت سے سٹارٹ ہو کے, دکان سے سٹارٹ ہو کے, ریڑھی سے سٹارٹ ہو کے یہ پھر ملک آگے بڑھتا چلا جائے گا. پاکستان اتنا ترقی کر سکتا ہے جتنے دنیا کا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے. سمندر ہے, صحرا ہے, پہاڑ ہے, زراعت ہے, آپ سیاحت ہے, ٹیکنالوجی, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کے پاس جو نوجوان ہے وہ اتنا ذہین ہے, چونکہ میرا ایجوکیشن سے, کہ اس نے دنیا کو حیران کر دیا. اب اے آئی اور آئی ٹی کا جو زمانہ ہے, ہمارا یہ اسکل پاور پوری دنیا کو اپنی صلاحیتیں, اپنی سروسز دے سکتا ہے اور پاکستان کے لیے اکانومی کا بڑھ. پاکستان میں ایمانداری سے سسٹم چلے تو یہ سیاحت اتنی ہو سکتی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں. پاکستان میں زراعت اس طریقے سے ترقی کرے کہ پاکستان کا ایک مزدور سے لے کے اور بڑے سے بڑا جو بیپاری ہے یا ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہو جائے. ہم تو ادھر توجہ دینے کے بجائے اب یہ جو روز یہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک الیکشن میں بھی وہ فلانا. اب آپ کو میں صوبوں کی طرف آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں میں ایک دفعہ یہ بھی جھگڑا ہوا. میرا علاقہ ہے بھاولپور, ریاست بھاولپور پوری ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی جو پاکستان میں بنی اور وہ تقریباً صوبے کا درجہ رکھتی تھی. اب یہ جب بحث چلتی ہے تو پھر آپس میں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سرائیکی صوبہ ہو, یہ بھاولپور صوبہ ہو. اب سرائیکی صوبے کی اب یہ جو یونٹ تھے اس میں دکھانا شروع ہوا کہ ابھی یقین رکھیں کہ جس دن یہ ہوگا اس دن سر پٹول ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم انتشار کو اب افورڈ نہیں کر سکتے, ہم جامع ہونے کو اور اتحاد کو افورڈ کرتے ہیں. سمپل, ہر ڈسٹرکٹ میں وہ اختیارات دیں, وہ معاملات دیں جو آپ نے کرنے تھے. وزیر اعلیٰ کی بجائے وہاں کا جو میئر ہے, جو ڈسٹرکٹ کونسل کا وہ ہے, وہ 90% معاملے کو حل کرے, قومی سطح تک بوجھ کم ہو اور آپ دفاع کی طرف, تعلیم کی طرف, صحت کی طرف, ترقی کی طرف, امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں. وفاقی حکومت پاورفل ہو اور بس. مصطفیٰ صاحب, آپ کیا ان کی بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اگر زیادہ انتظامی یونٹس بن گئے تو ہمارا ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا؟ نہیں, انتظامی یونٹ نہیں, صوبے انتظامی یونٹ تو ہونے چاہیے. میں اس پہ عرض کروں, آپ نے صوبوں کی بات کی ہے نا, اب میں آپ کو تھوڑے سے ایک اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی آبادی 24 کروڑ یا اس سے زیادہ ہوگی. ہمارے پاس 4 صوبے ہیں. میں آپ کو پڑوسی ملک کی مثال دیتا ہوں. ترکی کی آبادی 8 کروڑ 79 لاکھ ہے, ان کے صوبے ہیں 81. سعودی عرب کی 3 کروڑ 51 لاکھ ہے, ان کے صوبے ہیں 13. ایران کی ہے 9 کروڑ 31 لاکھ, صوبے ہیں 31. ٹھیک ہے. اور عراق کی ہے 4 کروڑ 80 لاکھ, صوبے ہیں 18. افغانستان کی 4 کروڑ 50 لاکھ ہیں, صوبے ہیں 34. اب بتائیں پاکستان کی آبادی کتنی ہے, صوبے کتنے ہیں؟ 4 صوبے اور 24 کروڑ سے زیادہ آبادی. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ہے ان کی ترقی کا راز کیا ہے کہ انہوں نے جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو نیچی سطح پہ منتقل کیے ہوئے ہیں. وہاں پر ان کے مسائل نہیں ہیں. اب امریکہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی دیکھتا ہے, دفاعی پالیسی دیکھتا ہے یا ملک کے اہم معاملات دیکھتا ہے, مگر وہاں کا میئر جو ہے وہ پاورفل ہے. عوام کو جو ڈیلیور کرنا وہ میئر کر رہا ہے, میئر کی ذمہ داری ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں اپنی میں یہ میری رائے ہے, یہ نہیں کہ میں کوئی ہٹ کے, میری رائے ہے, اگر عوام اس کو پسند کرے, پاکستان میں 32 سے 35 صوبے ہونے چاہیے اور ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے. بس آپ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنائیں اور اس صوبے کا, اس ڈویژن کا ایک گورنر بنا دیں آپ. ٹھیک ہے. اور تمام اختیارات چیئرمین اور میئر کو آپ دے دیں. آپ دیکھیں ملک میں بالکل چینج آتی کہ نہیں آتی. اس صوبے آپ ڈویژن بنا دیں, اس کو صوبے کا درجہ دے دیں آپ, اور آپ گورنرز لگا دیں, اور ہر ڈویژن میں ایک ہائی کورٹ ہونی چاہیے.
جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ ہمارے عدلیہ میں زیر التوا کیسز ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ہر ڈویژن میں ایک ہائی کورٹ بنا دیں، جو بیچارہ راجن پور سے چڑھ کے یا اس دیہات سے چل کے اسلام آباد، لاہور، اس کو کراچی یا ملتان آنا پڑتا ہے، اس کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے گا. دیکھیں جب تک عوام کو اس کی حق اس کی دہلیز پہ نہیں ملے گا نا، اس ٹائم تک آپ یہ سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے، یہ جو سسٹم جو ہے یہ فیلئر کا شکار ہو چکا ہے. پارلیمانی نظام اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. ہم نے بہت ایکسپیریمنٹ کر لیا. ابھی کل 14 اگست گزری ہے، ہم نے تجدید عہد بھی کیا ہے، ہم نے بہت سارے اپنے تقریبات بھی کی ہیں. دیکھیں تقریبات سے یا تجدید عہد سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی تجدید وفا سے. ہم نے قائد اعظم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کی تکمیل کرنی ہے، اور وہ ایسے ہی ہوگی کہ ہمارا یہ جو کینسر زدہ نظام ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس ملک میں صدارتی نظام لانا چاہیے. اس ملک کو صدارتی نظام، میری بات پوری سن لینا. میں ایک آپ نے جو بات چھیڑی ہے نا، میں آپ کو ایک وہ دے رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں نا اس ملک میں چینج کی بات کی نا، اپنے نظام کی تبدیلی، تو میں وہ آپ کو نظام دے رہا ہوں جس سے عوام بھی خوشحال ہوگی. آپ ریفرنڈم کروا لیں، چلیں آپ ریفرنڈم کروائیں. عوام اس نظام سے تنگ آ چکی ہے، وہ صدارتی نظام چاہتی ہے. دنیا کئی ممالک میں صدارتی نظام ہے، اور جہاں صدارتی نظام ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار ہے، کرپشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر پوچھنا چاہوں، جس طرح سے مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اختیارات چیئرمین اور میئر کی سطح پر ہو جانے چاہیے، اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں تو، اور اگر ہم وہاں کے میئرز کو دیکھیں تو وہ پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی قوم کو ڈیلیور کرتے ہیں اور عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ نظام بن بھی جاتا ہے تو کیا ہمارے ملک میں کرپشن کے بغیر یہ سب کام ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی، اصل سنگین تو بات ہے ہی یہ، وہ جو پہلے والی بات تھی کہ مسئلہ نظام کا نہیں نظم کا ہے. نظم میں ڈسپلن آ جاتا ہے، ہماری صحیح ایمانداری سے کام کرنا آتا ہے، آئین اور قانون پہ عمل کرنا آتا ہے. اگر ہم آئین اور قانون پہ عمل نہیں کریں گے، اور ہم نے نہیں کیا، تو ہم اس حال کو پہنچے. جب ہم جب کرتے ہیں ہم آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی اور انہوں نے بھی بات کی، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ برطانیہ میں بظاہر 4 صوبے ہیں جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، لیکن وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہیں، انہیں آپ انہیں ڈویژنز کو صوبہ کہنا شروع کرتے ہیں. لیکن لفظ سے نہیں، ایماندار لوگوں کو آنا ہو، اور ایماندار لوگ آئیں تھرو ووٹ. وہ گریبان پکڑیں گے لوگ، بھئی تم نے ہمارا کام کیوں نہیں کیا، وہ بھی جواب دے، اپنے آپ کو سمجھیں، تب ہوگا. اس کے لیے سسٹم چاہیے. سسٹم یہ چاہیے کہ ایمانداری جو نہ کرے اس کا احتساب ہو. آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ اس نے ناجائز سرکاری کچھ مفادات لے لیے وزیر نے، اور جیسے ہی پتہ لگا وہ اگلے دن اسے استعفیٰ دینے سے مطلب بغیر کوئی چارہ نہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈویژن کو بنا دے صوبے، انتظامی یونٹ پہ کبھی اختلاف نہیں، لیکن سیاسی جون سی ہے بائیفرکیشن، سیاسی انتشار کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ گفتگو جو ہے نا، یہ گفتگو اضافی ہے. میری عمر اتنی ہو گئی کہ میں نے یہ سارے دیکھ لیے. میں نے صدارتی نظام بھی دیکھ لیے، میں نے پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیے. میں نے جس طرح پہلے زمانوں میں وہ ہوتا تھا نا، ہما کسی کے سر پہ بٹھا دیتے تھے، بادشاہ مر جاتا تھا تو ایک پرندہ اڑاتے تھے، ہما کہتے تھے، وہ جس کے سر اسے بادشاہ، وہ بنتے بھی دیکھے. ایسے ایسے لوگ اس ملک میں وزیر اعظم بن کے آئے جنہوں نے شناختی کارڈ آ کے یہاں کے بنایا. تو ہم نے بہت بلنڈر کیے ہوئے ہیں، ہم ملک توڑوا بیٹھے ہیں انہی بلنڈروں کی وجہ سے. ہم بلنڈروں کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ صدارتی اور پدارتی اور یہ تو 3 دفعہ تو صدارتی ریفرینڈم بھی ہم نے دیکھے. ریفرینڈم میں 99% مورے لگی، خود بیٹھ کے لگائے لوگوں نے، سب کو پتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب وہ اس طرح نہ کریں. اب ہم کہتے ہیں کہ عوام کی رائے اگر ہو تو اس میں گراس روٹ لیول تک اسے شامل کریں اور پاور دیں. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ صدارتی نظام ڈکٹیٹر کے تھے. ہم بات کر رہے ہیں صدارتی نظام ریفرنڈم کے ذریعے. آرٹیکل 239 کا آپ امنڈمنٹ کریں، دیکھیں اس ملک میں 26ویں ترمیم بھی ہوئی ہے، 27ویں بھی ہوئی ہے، 28ویں ہونے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس ملک میں اگر آئین میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ آرٹیکل 239 میں تبدیلی لائیں اور ریفرنڈم کروائیں. ریفرنڈم میں اگر عوام جو ہے اس جمہوری نظام کو پسند کرتی ہے، صدارتی نظام کو پسند کرتی ہے، عوام کی اپنی ثواب دیدی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کیا.
ناظرین، ہم نے آج بات کی مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے کہ جس کی باعث پاکستان کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی ہے اور پاکستان دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی اس سسٹم کے حوالے سے کہ کیا اس سسٹم کو مزید بہتری کی طرف کیسے ہم لے کے جا سکتے ہیں. تو آبویسلی جب تک ریفارمز نہیں ہوں گی، جب تک ایک منظم نظام نہیں قائم کیا جائے گا جو ایمانداری اور دیانتداری پر مبنی ہوگا، تب تک جتنے مرضی صوبے بنا لیے جائیں سسٹم فیلئر کا شکار ہی رہے گا. تو یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے سسٹم کو منظم بنانے کی. یہاں پر میرے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.